إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت اور اس کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں، ان کو انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہی لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت جس کا نام ہی القدر ہے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس عظمت والی کتاب قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی ہے۔ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح القدس یعنی فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر محکم کام کے لیے، اللہ کے احکام لے کر اس رات نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ لیلۃ القدر بڑی ہی سلامتی والی رات ہے، حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق القدر کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی رات، اور اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے جو سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیہا، اس رات میں، یفرقو، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر محکم کام کا، یعنی یہ رات تقدیر کی رات ہے جس میں ہر اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر میں جو کام ہونا ہوتا ہے اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اسے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ایک معنی اس لیلۃ القدر کا یہ ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ کام جو فرشتوں نے انجام دینے ہوتے ہیں پورا سال، وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔
القدر کا دوسرا معنی عظمت ہے، یعنی یہ رات بہت عظمت والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات کیوں عظمت والی ہے، کیوں اتنی اس کی عظمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں سب سے عظمت والی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن لوح و محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے لکھا ہوا قرآن آسمان دنیا پر نازل، اور پھر 23 سال کے عرصے میں جب بھی اس کی ضرورت پڑی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے رہے، اور اس کو 23 سال کا عرصہ لگا، لیکن پورے کا پورا قرآن پاک ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اور اس کا ایک معنی اور مطلب یہ بھی ہے، قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں شہر، یہ وہ مہینہ ہے رمضان، یعنی رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر بھی رمضان کی ہی ایک رات ہے جو آخری عشرہ میں ہے۔ اس رات کی عظمت کی دوسری بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر اپنی برکتوں، رحمتوں، عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور انسان کی ایوریج جو ایج ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، لیکن یہ ایک رات کی عبادت رحمت جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے۔ اور اس رات کی عظمت کی تیسری دلیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ ربِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے اور ان کے سردار اس رات میں نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر امر، ہر حکم کے ساتھ جو آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت جو اس صورت میں بیان ہوئی اس رات کی عظمت کی، فرمایا سلام، یہ رات لیلۃ القدر سراسر سلامتی والی ہے، اور حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک سلامتی والی ہے۔ اہل ایمان شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں، اور اپنے دلوں میں اطمینان اور سکون اور سلامتی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2014، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1781، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاما، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ایماناً، ایمان کے ساتھ، و احتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ، اس کے بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی گناہ اس نے پہلے کیے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی کہ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے unless until کہ آپ اس کو توبہ نہ کریں، اور جو کام آپ نے کبیرہ کیا ہے اس کا ازالہ نہ کریں۔ مثال کسی کا آپ نے حق کھایا ہوا ہے اور اس کا حق کو دے نہیں رہے، وہ عدالتوں میں چکر لگا رہا ہے اپنے حق کے لیے، اور آپ لیلۃ القدر کی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ نہیں، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، کسی دوست کا حق ہے، غبن کیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے، اور اس سے ابھی تک اس بھائی کو، اس بہن کو نقصان ہو رہا ہے، ازالہ نہیں ہو رہا، تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے اور کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، وہ تب بھی معاف ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرے اور جس کا حق ہے اس کو ادا کرے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا آسان حل اعتکاف ہے کہ دنیاوی معاملات سے کٹ آف ہو کر رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ مسجد میں گزارا جائے۔ محترم سامعین و سامعات، عربی ڈکشنری قاموس کے مطابق اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا، چمٹ جانا، روک لینا یا اسکیپ ہونا۔ یہ چار معنی اعتکاف کے ڈکشنری میں نقل ہوئے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھ جانا اور دنیاوی معاملات کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دینا اعتکاف کہلاتا ہے، سمپل۔ اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر انبیاء کو حکم دیا، ان سے عہد لیا۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں واخذنا، اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم، اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ کیا عہد لیا؟ ان طاہرا، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، بیتی للطائفین، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے رمضان کے مہینے میں، اس کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف کرتے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور اس کے عوض
اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھے، اور کسی جگہ پر اعتکاف نہیں ہوتا۔ کسی مزار پر، کسی اور جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کیا جائے، وہ اجازت نہیں۔ خواتین بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ بھی مسجد میں کریں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین 10 دن کے لیے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، گھر کا سیپریٹ ایک جگہ مقرر کر لیتی ہیں، اس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہیں اور اعتکاف کرتی ہیں۔ نہیں بھائی، خواتین بھی اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ مسجد میں کریں گے۔ گھر میں نہ مرد کا نہ عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور یہ اعتکاف کرنے والا گدا، چارپائی، بستر وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے بعض کوئی زمین پر لیٹا ہو تو اس سے جلدی سے اٹھا نہیں جاتا، یعنی لیٹ تو وہ گیا ایک دفعہ، اب دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے تو مشکل ہے اس کا زمین سے سیدھا کھڑا ہونا۔ ایسے شخص کے لیے چارپائی اگر وہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، یا کسی کو کوئی بیک پین ہے، وہ سیدھا نہیں لیٹ سکتا تو وہ گدا استعمال کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، حدیث میں اس کا اجازت ہے۔ اور یہ اعتکاف سنتے موقدہ کفایہ ہے، اور اس کی مدت 10 دن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2044 اور 4998، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ کانا یارض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، یعنی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک دفعہ، یعنی ایک دفعہ ہر سال رمضان میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی قرآن پڑھا جاتا، روین کی جاتی، جس کو روین بولتے ہیں، روین کی جاتی۔ فعارض علیہ مرتین، اور ایک ساتھ 2 دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا، اور وہ سال کون سا تھا؟ فی العام الذی قبض علیہ، جس سال آپ کی وفات ہوئی، یعنی جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ وکان یعتکف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے، کل عام، ہر سال، 10 یوم، 10 دن کا، یعنی آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ 10 دن رمضان میں ہر سال اعتکاف کرتے۔ فاعتکف 20 یوما، پھر آپ نے 20 دن کا ایک سال اعتکاف کیا، فی العام، اس سال، الذی قبض فیہ، جس سال آپ کی وفات ہوئی، یعنی جو سنت تھی وہ آپ کی 10 دن کی تھی، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ رمضان المبارک میں کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ روز کا ایک پارہ بھی کیا جائے تو 29-30 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت مست ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ پر بیٹھنا
مسنون ہے، یعنی 20 بے روزے مغرب کے بعد جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مسجد میں آئے گا، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے گا، عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھے گا، اور رات وہ مسجد میں ہی گزارے گا۔ لیکن جو اس نے ڈیزیگنیٹ اپنی جگہ کی ہے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خیمہ ہی لگے، اگر وہ چادر لٹکا لیتا ہے تو چادر بھی جائز ہے، بستر رکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں رکھتا لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے، تو اپنے ذہن میں اس نے جگہ منتخب کی ہوئی ہے تو وہ مسجد میں ہی رہے گا اور صبح فجر پڑھ کے اپنی اس جگہ پر بیٹھ جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2464، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 1771، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالت، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، جب ارادہ فرماتے، این یعتکف، اعتکاف کرنے کا، صلی الفجر، آپ فجر کی نماز پڑھتی، ثم دخل معتکفہ، پھر آپ اپنے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اعتکاف کے دوران اعتکاف کرنے والے کی بیوی مسجد میں آ کر اس سے ملاقات کر سکتی ہے، اجازت ہے۔ کوئی مشورہ کرنا ہے یا ویسے ہی ملنا ہے تو اجازت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2035، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 5679، اور اس کی راوی ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ قالت، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے مسجد میں، فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں رات کو ان سے ملنے کے لیے آئی، فحدثتہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی، پھر ثم قمت لانکر، پھر میں کھڑی ہو گئی تاکہ میں واپس گھر جاؤں، فقام معی یقتل، یعنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر تک چھوڑ آئیں۔ تو اس حدیث سے بات کیا ثابت ہوئی کہ بیوی نے کوئی مشورہ کرنا ہے یا ویسے ملنا ہے تو وہ 10 دنوں میں مسجد میں آ کر اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے، اور شوہر اگر کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے یا گھر دور ہے تو اس کو گھر تک چھوڑ بھی سکتا ہے۔ 5 کام کی اعتکاف کے دوران اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی کی عیادت کی جائے، کہ اطلاع ملی کہ فلاں شخص بیمار ہے، حالانکہ حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں، لیکن اگر آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ کسی کے جنازے میں شریک ہونا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف کرے، اللہ کہ کوئی بیٹا ہے یا کوئی وائف ہے یا کوئی ایسا رشتہ آ گیا، وگرنہ حکم یہ ہے کہ جنازے میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ بیویوں سے مباشرت کرنا اعتکاف کے دوران جائز نہیں۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو، رمضان میں اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو روزے کے بغیر نہیں، اور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ جیسے لوگ مزاروں کے اوپر درخواستیں دے کر جگہ بک کراتے ہیں، نہیں بھائی، اگرچہ وہاں مسجد بنی ہوتی ہے لیکن وہ ایسی جگہوں پر اجازت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2473، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں کہ السنت علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ
اللہ یعود و مریضن، کسی بیمار پرسی کے لیے نہ جائیں، ولا یشہد جنازہ، اور نہ ہی وہ کسی جنازے میں شریک ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، نہ تو وہ بیوی سے ملے اور نہ ہی مباشرت کرے، ولا اعتکاف، اور اعتکاف نہیں ہوتا الا بصوم، روزے کے بغیر، یعنی رمضان کے 10 مہینوں میں اگر آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں، ولا اعتکاف، اور اعتکاف نہیں الا فی المسجد، سوائے مسجد کے۔ عورتیں بھی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو مسجد میں کریں گی، پرووائڈیڈ ایٹ کہ سیکیورٹی ہو، پراپر ان کے لیے ہر چیز کا انتظام ہو، واش روم ہو، سیکیورٹی ہو، سیپریشن ہو، تو وہ مسجد میں بیٹھ گئے۔ ان کی ضروریات زندگی جو ہیں جو وہ ان کو مہیا ہوں تو وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2026، اور اس حدیث کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں کانا یعتکف العشرۃ الآخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری مہینے کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو آپ کے بعد آپ کی بیوییں جو ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ اس حدیث سے بات یہ ثابت ہے کہ اگر مسجد کے علاوہ جو ہے وہ عورتوں کا بھی اعتکاف نہیں، اور اگر کسی کو 10 دن میسر نہ ہو، بزی لائف جا رہی ہے، اتنا ٹائم ہی لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں، حالانکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی اتنی زندگی پہلے بھی ایسے ہی تھی، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہ ہو تو وہ چند دنوں کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 2 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے، 3 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ بعض کو ڈیوٹی اتنی سخت ہوتی ہے لیکن ہفتہ اتوار اس کو چھٹی ہوتی ہے، تو ہفتہ اتوار 2 دن بیٹھ جائے، جمعہ والے دن اس کو چھٹی ہوگی، جمعے کی رات بھی بیٹھ جائے، ہفتے کی رات بھی بیٹھ جائے، اتوار کی رات بھی بیٹھ جائے، سوموار کو اپنی ڈیوٹی پہ دوبارہ چلا جائے، 3 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، حتیٰ کہ 1 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، سنت کو پورا کر۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2023، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کرتے ہیں ان عمر، کہ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کالا، کہنے لگے، کنت نظرت فی جاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نیت کی تھی، یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ میں 1 دن مسجد حرام میں بیٹھ جاؤں گا، اعتکاف کروں گا۔ کالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفے بنظرکم، تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 1 دن کے لیے بھی اگر کوئی الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی اجازت ہے، وگرنہ صحیح سنت مؤکدہ طریقہ یہی ہے کہ آخری 10 دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اعتکاف کے متعلق بھی بہت ساری جعلی باتیں مشہور ہو گئی کہ جامعہ مسجد میں ہی بیٹھ سکتا ہے، نہیں بھائی، محلے کی چھوٹی مسجد میں بھی بیٹھ سکتا ہے، بڑی مسجد ہونا، جامعہ مسجد ہونا ضروری نہیں، محلے کی چھوٹی مسجد ہے وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، بلا ضرورت کپڑے تبدیل نہیں کیے جائیں گے، بھائی کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو بدل لیں، اس کی کوئی حرج نہیں، بار بار نہائے نہیں، اگر مسجد میں گرمی ہے اور وہ 2-4 دفعہ دن میں نہا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صفائی نصف ایمان ہے، پسینہ آ رہا ہے، وہ نہانا چاہتا ہے اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو اجازت ہے۔ خواب آئیں گے، نہیں بھائی کوئی خواب نہیں آئیں گے، عبادت کرے، دیدار بھی اللہ کا ہو سکتا ہے، نہیں بھائی اللہ کا دیدار نہیں ہوتا۔
غلطی سے مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المومنین سیدہ صفیہ کو گھر چھوڑنے کے، پہلے زمانے میں کہاں واش روم ہوتے تھے، انسان کی حاجت ہوتی تھی، حاجت کے لیے کیا کرتا تھا؟ مسجد سے باہر ہی جاتا تھا، مسجد کے اندر تو اپنی حاجت پوری نہیں کرتا تھا، باہر ہی جاتا تھا حاجت کے لیے، نہانے کے لیے۔ آج کے دور میں آپ کو مسجد میں یہ واش روم وغیرہ اویلیبل ہیں، پہلے دور میں نہیں تھے، تو لہذا حاجت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، اس طرح کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے، وہ گھر جائے، پہلے ہی پروگرام بنا لے کہ اس ٹائم پہ میں نے آنا ہے، وہ جائے دروازہ ناک کرے، اس کی بیوی یا جو بھی بچہ ہے وہ اس کو کھانا پکڑا دے، وہ اپنا کھانا لے کے مسجد میں آ جائے، آ کے بیٹھ کے مسجد میں کھا لے، اپنا کھانا لا سکتا ہے، بیوی کو گھر چھوڑ سکتا ہے۔ حاجت کے لیے اگر مسجد میں پراپر نہیں ہے تو چپکے سے جا کے اپنا کام کر سکتا ہے۔ غلطی سے باہر سر نکال لیا یا پاؤں رکھ لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کل لوگ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں مگر قرب الہی حاصل کرنے کی بجائے، کمیٹڈ ٹو اللہ کی بجائے اپنے گیجٹ کے اوپر مصروف ہوتے ہیں، سمارٹ فون پر بزی رہتے ہیں۔ وہ ان 10 دنوں میں زیادہ وقت چیٹنگ کے اوپر، گپ شپ کے اوپر، اپنے فیس بک کا سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے اوپر گزارتے ہیں، واٹس ایپ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور انہی چکروں میں ان کے 9-10 دن گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایون فوتگی کی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں، ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل کھلا ہوتا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ والے کو ہاں 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 کر کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہی وہ اس کے پروٹوکول کیا ہے۔ آپ فوتگی کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے فوتگی کے پروٹوکول کیا ہے پتہ ہی نہیں، اپنا موبائل کھولا ہوا ہے۔ گھروں میں بھی ایسے ہی ہے، والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اپنا موبائل کھول کے لگا ہوا ہے، حالانکہ اعتکاف کا مقصد ہی ہے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی، مگر یہ ایسا گیجٹ ڈیوائس ایجاد ہو چکا ہے جو آدمی کو فارغ ہی نہیں رہنے دیتا۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں جو آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اپنا سمارٹ فون پاس نہ رکھیں۔ ہاں کوئی چھوٹا ٹیلی فون رکھ لیں جس سے کوئی میسیج اگر لینا ہے، ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اعتکاف کا جو مین پرپز ہے، جو مین مقصد جس کے لیے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے اور اس کا حصول ہے۔ لہذا اس ڈیوائس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور اس رات کو آخری عشرہ میں تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2014 اور اس کے راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحرو، بہت زیادہ کوشش کرتے، تلاش کرتے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو فی الوتر طاق راتوں میں من عشرۃ الاخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آپ جستجو کوشش کرتے اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور اما عائشہ صدیقہ ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2024 اور مسلم میں ہے 2787، فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری مہینے میں اذا دخل عشرہ، جب عشرہ رمضان یعنی آخری رمضان کا عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے ہیں، واحیا لیلہ، اور راتوں کو جاگتے، آخری 10 دنوں کی راتیں ہوتی ہیں جاگتے، وہ آئی قضا اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی، اور اس میں محنت اور گھر والوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، جگانا چاہیے۔ اور اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھوں اور مجھے وہ لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں، کون سی جامعہ دعا میں مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، اے عائشہ
یہ پڑھا کرو، اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3513، اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے 3850، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تو بڑا ہی کرم والا، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف۔ تو یہ دعا کثرت سے آخری عشرہ میں مانگتے رہنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں شب قدر کی کچھ علامات بیان ہوئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری سائنس علامات جو ہیں یہ رات گزرنے کے بعد کی ہیں، پہلے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر پہلے کی نشانی کا پتہ چل جائے تو پھر تو سارے لوگ تیاری کر لیں، ہر شخص اس کو حاصل کر لے۔ تو نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ساری وہ رات گزرنے کے بعد میں ہے۔ نمبر 1، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 762، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1378 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ تشت جیسے تھالی ہوتی ہے اس کی مانند ہوتی ہے، تپش نہیں ہوتی۔ اور دوسری نشانی جو بیان ہوئی ہے وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 1170 کہ اس رات جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بڑے تھال کے کنارے کی مانند ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ یہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے، چاہے وہ سخت سردیوں کی ہو اور چاہے وہ سخت گرمیوں کی ہو، اس رات کو نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، معتدل ہوگی۔ اگرچہ صبح سارا دن اس میں بے شک سخت گرمی پڑ رہی ہو یا سخت سردی پڑ رہی ہو، لیکن رات معتدل ہوگی۔ صحیح جامعہ 5475۔ اور چوتھی نشانی صحیح بخاری میں جو بیان ہوئی ہے 813 کہ بارش بھی ہو سکتی ہے، بارش کے آثار نہیں ہوں گے، بادل نہیں ہوں گے، مطلب بالکل صاف ہوگا، لیکن اچانک بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی فیبریکیٹڈ کچھ نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں، بنائی ہوئی ہیں، من گھڑت ہیں، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں وہ پرانی چیزیں بالکل ابسلیٹ ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ سارے درخت سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اس زمانے میں لوگ سنتے تھے، آج ویب کیم لگے ہوئے ہیں، کیمرے کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ ہاں بھائی وہ درخت جو ہیں وہ سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جی بھائی کوئی میٹھا شیٹھا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کون جاتا ہوگا سمندر کے اوپر پانی کو چیک کرنے کے؟ آج ڈیسیلینیشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، شفٹوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، 8-8 گھنٹے کی شفٹ میں پانی جو ہے وہ کھارا اور نمکین پانی میٹھا ہو رہا ہے۔ اگر وہ خود ہی میٹھا ہو جائے تو وہاں جو سٹاف ہے اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ باتیں اپنے پاس سے من گھڑت ہیں، تو اس قسم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو حدیث میں نشانیاں بیان ہیں وہی اتھینٹیکیٹڈ ہیں۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1491، اور یہ مرفوع حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقولو آپ نے فرمایا، من صلی العشاء جس نے عشاء کی نماز فی الجماع
جماعت کے ساتھ پڑھی فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ تو اس کے لیے آدھی رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ اور جس نے صبح فجر کی نماز فی الجماعہ جماعت کے ساتھ پڑھی فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ اس کے لیے صلی اللیل کلہ پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات کیا معلوم ہوئی کہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے، پرووائڈڈ دیٹ کہ وہ عشاء پڑھ کے گپوں میں نہ لگ جائے، عشاء پڑھی اور سو گیا، کوئی اس نے دنیاوی کام نہیں کیا، اور پھر اٹھ کے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا